السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اور ایک مرتبہ آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت مبارک ہو عید آپ لوگوں کو۔ کل عام وانتم بخیر، عیدکم سعید ہے، عیدکم طیب ہے، عیدکم مبارک۔ بہرکیف دوا کے قربانیاں دیے ماشاءاللہ، اور چل رہے ہوں گے ابھی، کیونکہ آج تو ہمارے پاس بھارت میں تھی، کل آپ لوگوں کے پاس ہو گیا، دوسرا دن ہے عید کا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی جس طریقے سے جو ہمارے دیش سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی جو دبا کے جو عید ہو رہی ہے، جو قربانی میں حصہ لے رہے ہیں ہمارے لوگ، اس کی وجہ 2 سال سے کرونا کی وجہ سے، کرونا کی آب و ہوا کی وجہ سے ہمارے لوگ صحیح طریقے سے عید نہیں منائے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ کا رحم ہو گیا، وہ پاک پروردگار کا، اللہ رب العزت کا، کہ الحمدللہ یہ سال ہر کوئی قربانی دے رہے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے منائی جا رہی ہے عید، جو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرکیف ہمارے دیش کے تو حالات سے تو آپ لوگ واقف ہے، 2 سال تو کرونا نے تنگ کیا، اس کے بعد پتہ ہے آپ کو، ویسے 8.5 9 سال سے تنگی ہو رہے ہیں ہم لوگ، جس طریقے سے ہم کو میلی آنکھ سے دیکھا جا رہا، گندی سوچ سے دیکھا جا رہا، یہ تو سبھی واقف ہے، لیکن ہر چیز کا ایک خاتمہ ہوتا، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا، ہر پاپی کا انت ہوتا۔ جو ابھی جن کے چیلا جو سری لنکا میں ہے، انہوں جا کے آنے کے بعد وہاں پہ جس طریقے سے جو وہاں کی پبلک جو پروٹیسٹ کری، اور جو روڈوں پہ نکل کے نہیں تو ایسے ہی ظلم کر رہا تھا بھائی، مسلمانوں کو لے کر، کرسچنوں کو لے کر بڑا ظلم، بڑا آتنک مچائے رکھا تھا اس نے، ایک اپنے آپ کو ایک بہت بڑا تاناشاہ سمجھ رہا تھا، جس کی اوقات عوام نے صحیح طریقے سے دکھائی۔ جو دکھاتے ہوئے ایسے تو چالو ہوا تھا 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، لیکن اس کے بعد کسی حد تک تھما تھا، لیکن اب پھر چالو تو ایسا چالو ہوا، سیدھا جو ہے سو وہ لوگ وہاں کے جہاں پہ رہتا ہے پرائم منسٹر، اس کے گھر تک پہنچ گئے پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ نہ تو فوج بیچ میں آ سکی، نہ پولیس بیچ میں آ سکی، نہ اس کے صلاحکار بیچ میں آ سکے، نہ اس کے طلبگار بیچ میں آ سکے۔ ہر پاپی کا انت ہوتا ہے، وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ یہ ہمارا بھی سنبھل جائے تو اچھا ہے، نہیں تو اس کا بھی وہی حال ہوگا جو حال ابھی سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں، ابھی جو سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میں ابھی ریزائن لکھ دوں گا، اب ہماری عوام میرے سے تنگ آ چکی ہے، میں نے جو کرنا تھا میں نے بہت غلط کیا، ان ساری چیزوں کی اس نے معافی مانگی ہے، اپنے تمام گناہوں کو قبولا ہے۔ وہ قبولا بھی تو ٹھیک ہے، مانا بھی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی مانا تو اس کی اوقات تو اس کو دکھائی جا رہی۔ یہ تو ضروری بھی تھا بھائی، آج نہیں تو کل ہونا ہی تھا، کب تک پبلک برداشت کرتی؟ سارے تو ہمارے ویسے بھارت کے ویسے مسلمان نہیں رہتے جو ہر ظلم کو، ہر ستم کو برداشت کرے، اپنے دیش کے حق کو سامنے رکھ کر کہ ہمارے دیش کا کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پرکھوں نے بڑی مصیبتوں سے بڑی اپنی جانیں نچھاور کر کے دیش کو آزادی دلائی، لیکن جب سے یہ خبیث ہوئے، یہ خبیث کے بچے، یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑے تاناشاہ سمجھنے لگے، بہت بڑے بادشاہ سمجھنے لگے، جو دل میں آئے کرنے لگے، جبکہ ان کی اوقات ایک ووٹ کی ہے، صرف ایک ووٹ کی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اوقات کو بھول چکے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ ساری چیزیں اب سامنے آ چکے ہیں، ان کے بھی پردے فاش ہو چکے ہیں، ان کے گنونے چہرے، ان کی گندی سوچ، گندی ذہنیت، ان کے میلے آنکھیں
خاص کر مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کر جو انہیں سوچ رکھتے ہیں وہ ساری چیزوں کا دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ جبکہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، سری لنکا کا صرف سری لنکا میں تھا، لیکن وہاں کی عوامی بھاری پڑ گئی بھائی۔ وہاں کی عوامی ان کی اوقات جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑے تیسما رخا سمجھ رہے تھے وہ، اور اپنے آپ کو دوسرے سیم ایسے ہی بھی نام نہ لینا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ سمجھ جاؤ، سمجھے، ان کے نقش قدم پہ چل رہے تھے، ان کی ذہنیت پہ چل رہے تھے، ان کی سوچ پہ چل رہے تھے، ان کی تو اوقات دکھا دی گئی۔ آج وہ اتر چکے ہیں اور اپنا ریزائن بھی کل صبح میں لکھ دیں گے وہ، یہ ہو گیا۔ اب ان کی بڑی پھٹ پڑی ہے، بڑی خوف عالم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے دیش واسیوں، اگرچہ دیش کو بچانا ہے، دیش کی حق کو سامنے رکھو۔ ابھی دیش میں دیکھ رہے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، آتنک کس طریقے سے مچا ہے، یہ آپ لوگ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کا؟ کون ذمہ دار ہے اس چیزوں کے؟ ارے اگرچہ آپ لوگوں کے اوپر ویسے کوئی آفت آن پڑی تو یہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ اس کو ہے صرف لوٹنا، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکالنا، صرف یہی سوچ، یہی اس کی پالیسی ہے جو ہم شکار ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ جس طریقے سے دیش واسیوں کا جو حال ہوا ہے، اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اب یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی غلطی ہماری نہیں ہے، ہم نے ووٹ نہیں دیا، یہ سارا سب گھوٹالا ای وی ایم کا ہے، ای وی ایم نے لے کے آیا۔ ارے بھائی، اگرچہ آپ لوگ چاہے ای وی ایم کو اگرچہ غلط بھی استعمال کیا جاتا، اگرچہ آپ نہیں چاہے روڈ پہ آ جاتے اور اس کے وہ بائیکاٹ کرتے، تو یقین مانیے یہ کبھی آپ لوگوں کے اوپر قابض نہیں ہوتے۔ یہ غلطی کچھ تم لوگوں کی ہے جو جملے بازی پہ یقین کرے اور جو ہتھیلی میں چاند دکھایا گیا اس کو یقین کرے۔ کیا کچھ نہیں بولا گیا، 15 کی جگہ 45 لاکھ تم لوگوں کو اکاؤنٹوں میں گرے۔ یہ سارے جملے بازی ہیں، تو آپ لوگ اچھی طرح دیکھیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت، اس پاک پروردگار نے آپ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کیا، مسلمانوں کے غلطیوں کو معاف کیا۔ لیکن آج بھی ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی توبہ ہم کو مانگتے رہنا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کی توبہ مانگتے رہیں گے، اس روٹے پہ رب کو منا لیں گے تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو پہلے بھی بولا، ابھی بول رہا ہوں اور بولتے رہوں گا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے۔ حق اور سچ بولنے میں میرے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور رہی بات، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، اب ساری دنیا میں عید ہو چکی ہے، اور بھارت میں ہمارے عید کا پہلا دن ہے آج، اور یورپ میں ہو یا جی سی سی میں ہو یا او آئی سی میں ہو، دوسرا دن ہے وہاں پر، دوسرا دن ہے۔ الحمدللہ عید تو ہمیشہ منائی جیسی جاتی تھی، اس سے اچھی منائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ 2 سال سے ہم پابندیوں میں آئے تھے، کیونکہ ایک کھیل کھیلا گیا تھا کرونا کا، ایک ایسی قاتلانہ ہوا تھی، وہ کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر رہی تھی، جس کو چاہے وہ بہا کے لے جا رہی تھی، ڈھا کے لے کے جا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے آنکھ نہیں کھلی، اس کے باوجود بھی ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ یہ سوچنے سے بھی ہم قاصر رہے کہ یہ ہو رہا تو کیوں ہو رہا، ہونے کی کیا وجہ ہے، ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اب ہم بھولے تو بڑی تکلیف ہوتی بھائی، کیونکہ ہم حق بول دیتے، سچ بول دیتے، گھنونے چہرے بے نقاب کر دیتے، ہم سب کے پردے فاش کرتے، حق کی بات کرتے، اصول کی بات کرتے، مظالم کے خلاف، مظلوم کے خلاف، مظلوم کے لیے، مظلوم کی تائید میں لڑتے،
مظالم کا ہم وہ کرتے. یہ سارے چیزیں ایک طرف میرے بھائی، لیکن آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے جو ظلم کرتا تھا وہاں کا پی ایم، خاص کر مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر، اب اس کا کریا کرم ہو چکا ہے، اس کا منہ کالا ہو چکا ہے، اس کی اوقات اس کو دکھا دی گئی ہے. ان کے نقش قدم پہ اور ان کے سکاوٹ پہ چل رہے تھے انہوں، لیکن وہاں کی رجال پبلک نے صحیح ان کی اوقات ان کو دکھائی. اب ہماری باری ہے، ہم کو بھی دکھانا چاہیے. اگرچہ ہمارے ساتھ تو زیادتی تو انتہا ہو چکی ہے. ابھی ہمارا گیس دیکھ لیجئے آپ، چولہے کا گیس دیکھ لیجئے، گیس سلنڈر کی قیمت دیکھ لیجئے، پٹرول دیکھ لیجئے، ڈیزل دیکھ لیجئے، ترکاری دیکھ لیجئے آپ. آسماں چھو رہی ہے بھئی، آسماں چھو رہی ہے. لیکن کسی کے پاس یہ وقت تک نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بھی بولے کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ بھائی آپ لوگوں کا ساتھ ہے میرے لیے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میں برابر بولوں گا، برابر آپ لوگوں کے حق کے لیے لڑوں گا اور آواز اٹھاتے رہوں گا. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تمام خلیج کے اور دنیا کے کہیں پہ بھی رہنے والے ان تمام بھائیوں کو عید مبارک، کل انتم خیر، عیدکم سعید ہے انشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی برخلوص مبارکباد ابو فیصل کی طرف سے، اور ساتھ میں ہمارے بھارت کے تمام رہنے والوں کو عید مبارک، بہت بہت عید مبارک ہو. صاف ستھرا رکھو گھروں کے پاس. اللہ یجزیکم الخیر. ماں باپ کی خدمت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو. جزاکم اللہ خیر. اللہ حفظکم انشاءاللہ. بہرحال اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.